السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے۔ اسی دن سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان میں 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں۔ منہا 4 حرم، یہی سیدھا و درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مذکورہ بالا آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی: زمانہ اسی رفتار پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور مضر قبیلے کار جو جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، جو اس میں سے جو رجب کا ہے، جو جمادی اور شعبان کے، جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3197 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 4383۔ شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کے کئی پہلو ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے کی مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدال، لوٹ مار نہ کی جائے، بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے دیں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، اسی قدر جنگ و جدال کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے، تمدن و تہذیب کی بقا اور ترقی کے لیے اور نسل انسان کے وقار و تحفظ کے لیے اللہ نے یہ حرمت والے مہینوں کا ضابطہ روز اول سے ہی مقرر فرمایا۔ اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کا آغاز میں خوشی اور مبارک سلامت کے جذبات کا اظہار ایک فطری امر ہے، چنانچہ اس مہینے کا یہ حق ہے کہ اسے نئی امنگوں، پر امید، تازہ ولولوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے۔ مگر مسلمانوں کی اکثریت چونکہ مغرب زدگی اور اسلامی اقدار سے بیزاری کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام کم ہی نظر آتا ہے۔ اس ماہ محرم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سے سب سے افضل محرم الحرام کو قرار دیا گیا۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ محرم کو کہا جاتا ہے۔ عاشورہ محرم کہا جاتا ہے۔ عاشورہ محرم کے دن روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل سنت مبارکہ ہے، یعنی یہ روزہ آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مسجدیں تو ساری اللہ کا گھر ہیں، مگر اللہ نے بیت اللہ کی خاص نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص نسبت اپنی طرف فرمانے سے دیگر مسجدوں کے مقابلے میں بیت اللہ کو زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح مہینوں کے مقابلے میں ماہ محرم کی خاص نسبت اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے اس ماہ کی فضیلت بھی باقی تمام مہینوں سے بڑھ جاتی ہے۔ محرم الحرام اور ہمارے کرنے کے کام: نئے سال کی پلاننگ کرنا۔ جس طرح مختلف ادارے، کمپنیاں اور انجمنیں سال کے اختتام پر حساب کرتی ہیں، حساب کی کمی و کوتاہی وغیرہ کی صورت میں نئے سال کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرتی ہیں، اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمیں بھی اپنے اس اسلامی نئے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے اور عزم کریں
گزشتہ سال عبادتوں میں بہت کمی رہی، آئندہ سال اس کمی کو دور کیا جائے گا۔ گزشتہ سال حقوق العباد میں غفلت برتتا رہا، آئندہ سال اس میں غفلت سے کام نہیں لوں گا۔ گزشتہ سال اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتا رہا، لیکن آئندہ سال ان کا خیال کروں گا۔ گزشتہ سال میں نے اپنے آپ سے نفس کے تابع رکھا، اپنے آپ کو نفس کے تابع رکھا، مگر آئندہ سال اپنی خواہشات کا گلا دبا دوں گا۔ ہمیں اپنے گزشتہ برس کا محاسبہ کر کے آئندہ سال کے لیے بہترین پلاننگ کرنی چاہیے، کیونکہ سال گزرتے چلے جائیں گے، ہم اس قدر ہی موت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ویسے تو جنگ و جدال، قتل و غارت گری، خوریزی اور فتنہ فساد کی کسی بھی مہینے یا ہفتے یا دن میں جائز نہیں ہے، تاہم حرمت والے مہینوں میں فتنہ و فساد کی ہر ممکنہ شکل سے اجتناب کرنے کا تاکیدی حکم ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اس ماہ میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ماہ محرم کی حرمت کو اتنا ہی پامال کرتے ہیں جتنا کہ اس کا لحاظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ماہ محرم کی حرمت کی پامالی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت پر نالہ و شیون اور نوحہ و ماتم کیا جاتا ہے، اپنے جسم کو از خود سخت تکلیفیں دی جاتی ہیں، تیز دھاری آلات سے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے۔ شہادت حسین کے رنج و غم میں آ و بکا کا ایسا عجیب وحشیانہ اور خوفناک منظر برپا کیا جاتا ہے کہ علل ایمان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وفات یا شہادت پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار نہ کیا جائے، لیکن یہ اظہار شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے، جبکہ نوحہ و ماتم کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیے اور دور جاہلیت کے بیان کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1297 میں اس کا ذکر ہے۔ ماہ محرم کی پامالی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ کو آپس میں نہ صرف یہ دست و گریباں ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں۔ تقریباً ہر سال ماہ محرم میں کسی نہ کسی مسجد، امام بارگاہ میں لوگ دہشت گردی کا کارروائی کے شکار ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام تو عام دنوں میں بھی خونریزی، دہشت گردی اور فتنہ فساد کی شکل کو پسند نہیں کرتا، پھر بھلا ماہ محرم میں اسے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ماہ محرم میں مسنون عمل بالخصوص روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم میں بکثرت سے روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1163۔ صحیح مسلم میں ہی دوسری روایت میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ وای الصیام افضل بعد شہر رمضان، فرض نمازوں میں کون سی نماز سب سے افضل ہے اور رمضان مبارک کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور ماہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم ہیں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1163۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہتا ہوں تو آپ کس مہینے کے روزے میں میرے لیے تجویز فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت صائما شہرا بعد رمضان
فصوم المحرم فإنه شہر اللہ، اگر تو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہے تو محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 741۔ روزے کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصاموا موسى شكرا فنحن نصومه، یہ بڑا عظیم دن ہے، اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1130۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ انصاری کی روایت میں ہے کہ سئل عن صوم یوم عاشورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1162۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تو بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول اس دن کی یہود و نصارہ بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ سال آیا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگلا سال یعنی محرم نہیں آیا یہاں تک کہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تک زندہ نہیں رہے، اب لوگوں کے ہاں اختلافات پیدا ہو گیا کہ اس عاشورے کا روزہ 10 کا رکھنا ہے، 9 کا رکھنا ہے، یا 9 اور 10 کا، یا دونوں رکھنا ہے۔ اختلافات کا حل یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں رہے، اگر وہ مزید 1 سال زندہ رہتے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا، مگر آپ موجود نہیں رہے، اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم دیکھنا پڑے گا کہ اس روایت کے راوی کون ہیں۔ چنانچہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے والے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وضاحتی قول بھی سماعت فرما لیجئے۔ صوم التاسع والعاشرہ وخالف الیہود، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اسے سنن الکبریٰ البقی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4804۔ بعض اہل علم بقول صحیح مسلم میں مروی اس حدیث نبی کی اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا ضرور روزہ رکھوں گا کہ 2 مفہوم، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ یوم عاشورہ کے روزے کے لیے 10 کے بجائے 9 کا روزہ مقرر کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 کا روزہ بھی مقرر فرمانا چاہتے تھے۔ اس مہینے میں ایک اور اہم کام ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دفاع کیجیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کی قربانی دی، طرح طرح کے ظلم و ستم سہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جان تک کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرتے، مگر جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے تو کچھ بظاہر دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے خبیث لوگ انہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان نفوس قدسیہ کو گالی دیتے ہیں۔ ایسے میں ہماری اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع کیجیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جس طرح لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک خود ہی وہی بیوقوف ہیں، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی بیوقوف لوگوں کی، منافق بیوقوف لوگوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوقوفی کو بھی نہیں پہچانتے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ منافقین جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیوقوف کہتے تھے، کسی اور نے نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت نے ان کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ بیوقوف وہ نہیں ہیں بلکہ تم لوگ بیوقوف ہو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، من صب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں اسے رقم کیا گیا ہے، حدیث نمبر 2340۔ اس روایت کی روشنی میں وہ تمام لوگ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرہ اور طعن و تشخین کرتے ہیں ملعون ہیں، اور ہر قسم کی خیر و بھلائی اور انسانی ہمدردی سے محروم و مستثنی ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور تمام لوگ لعنت کریں۔ وہ اس لائق ہیں کہ اس کی قبیح حرکت پر سخت سے سخت گرفت کی جائے اور اس کا معاشرے میں بائیکاٹ کیا جائے، اور ارباب اختیار پر یہ لازم ہے کہ اسے قرار واقعی سزا دی جائے اور اس کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہ برتی جائے، اور انہیں اپنے اسٹیج سے بالکل کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع کرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرتے نہیں تھکتے تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف بیان کرتے بھی نہیں تھکنا چاہیے، اور یہ سب تب ممکن ہے جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔